بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اقوال کی سیریز چلا رہے ہیں، اور آج کی اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اقوال۔ جس نے لالچ کو شعار بنایا اس نے اپنے آپ کو حقیر کر دیا، اور جس نے اپنی بدحالی کا پردہ کھولا وہ اپنی خوشی سے ذلیل ہوا، اور جس نے زبان کو اپنا فرماوار بنایا اس نے دل کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ بخل عار ہے اور بزدلی عیب ہے، اور ناداری ذہین آدمی کو ایسا گونگا بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی حاجت پیش نہیں کر سکتا، اور مفلس آدمی اپنے شہر میں بھی پردیسی ہوتا ہے، اور بے چارگی ایک آفت ہے اور صبر شجاعت ہے، زہد دولت ہے اور پرہیزگاری ڈھال ہے۔ عاقل کا سینہ اس کا راز کا صندوق ہے، اور تازہ روئی محبت کا پھندہ ہے، بربادی عیبوں کا مدفن ہے۔ جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہے، اور جب اس سے پیٹھ پھیرتی ہے تو اس کی اپنی خوشیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اگر تم جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں۔ لوگوں میں سب سے بے چارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے زیادہ بے چارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو بیٹھے۔ جس کی رفتار کو عمل نے سست کر دیا ہو، نسب اس کی رفتار کو تیز نہیں کر سکتا۔ ترک آرزو سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کرے اس کی نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ بھوکے شریف اور سیر شکم کمینے کے جملے سے خائف رہو۔ آج عمل ہوگا حساب نہیں ہوگا، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ دوستوں کو کھو دینا ایک طرح کی غریب الوطنی ہے۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب مسائل کے صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو جائے تو ہر مسئلے کا انجام اس کے آغاز پر اعتبار کیا جائے گا۔ یقین رکھتے ہوئے سو رہنا اس نماز سے بہتر ہے جو شک کی حالت میں ادا کی جائے۔ لوگوں، ایک زمانہ آئے گا جس میں چغل خور کے سوا کوئی سلطان نہ ہوگا، اور بدکار کے سوا کوئی عالی ظرف نہ ہوگا، اور انصاف پرور کے سوا کسی کو کمزور نہیں سمجھا جائے گا۔ اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور صلہ رحمی کے احسان جتلائیں گے۔ عبادات اس لیے کریں گے کہ فضیلت میں دوسروں سے بالا تر سمجھے جائیں۔ چنانچہ جب وہ زمانہ آئے گا تو حکومت عورتوں کے مشورے، لڑکوں کی امارات اور ہجڑوں کے بل بوتے پر ہوگی۔ کوئی دولت عقل سے زیادہ منافع بخش نہیں، اور کوئی تنہائی خود پسندی سے بڑھ کر وحشتناک نہیں، اور تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، اور پرہیزگاری جیسی کوئی شرافت نہیں۔ حسن خلق جیسا کوئی ہم نشین نہیں، اور ادب جیسی کوئی میراث نہیں۔ جب زمانہ اور اہل زمانہ پرامن کی فرمانبرداری ہو، اور کوئی ایسے شخص سے بدگمانی رکھے جس کا سواکن فعال منظر عام پر نہ آیا ہو، تو یقین کر لو اس نے ظلم کیا۔ اور جب زمانہ اور اہل زمانہ پر بدامنی کا غلبہ ہو اور کوئی شخص دوسرے شخص سے حسن تن رکھے تو سمجھ لو کہ وہ خود قریبی کا شکار ہے۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئیں تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوش مند عاقل اس سے بچ کر رہتا ہے۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں۔ ایک وہ عمل جس کی لذت آ کر چلی جائے مگر اس کا وبال باقی رہ جائے، دوسرا وہ عمل جس کی شفقت یاد بھی نہ رہے مگر اس کا اجر باقی رہے۔ جو اعتدال سے خرچ کرتا ہے وہ تنگدست نہیں ہوتا۔ قلیل العیال ہونا دو تونگریوں میں سے ایک تونگری ہے۔ ایک دوسرے سے دوستی رکھنا آدھی عقل ہے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ ہر آنے والے پیچھے ہٹتا ہے، اور جو ہٹ گیا گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ کسی قوم کے لیے پرخوش ہونے والا ایسا ہے جیسے اس قوم کا شریک کار ہو، اور باطل میں شریک کار ہونے والے کے ذمے دو گناہ ہیں: باطل کے مطابق عقل کرنے کا گناہ اور عمل پر راضی ہونے کا گناہ۔ جو شخص اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں پر رکھے اس سے بدگمانی رکھنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرو۔
جو کبھی برسر اقتدار آتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ جس نے اپنی رائے کو ترجیح دی وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے دوسروں سے مشورہ کیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔ لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ جس سے وہ لا علم ہوتے ہیں۔ جو شخص راہ کا ہر رخ سے سامنا کرتا ہے وہ خطا کے مقامات کو پہچان لیتا ہے۔ عقلیں زیادہ تر خواہشات کی بجلیوں کی چھاؤں میں قتل ہوتی ہیں۔ شریف آدمی کا بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کو جو عیب اسے معلوم ہو ان کی طرف دھیان نہ کرے۔ جس پر حیا نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ خاموشی بڑھ جائے تو ہیبت بڑھ جاتی ہے، اور انصاف زیادہ ہوگا تو مستقل دوست زیادہ ہوں گے۔ مہربانی کرنے سے قدر و قیمت میں عظمت آ جاتی ہے۔ تواضع نعمت نہ تمام کر دیتی ہے۔ سرداری کے لیے دوسروں کا معاشی بوجھ برداشت کرنا لازم ہے، اور عادلانہ سیرت سے جانی دشمن زیر ہو جاتا ہے، اور جاہل سے دانش مندانہ برتاؤ کرنے سے اس کے خلاف اپنی مددگار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لالچی آدمی ذلت کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ عورتوں کی بہترین اور مردوں کی بدترین خصلتیں یہ ہیں: تکبر، برائی اور کنجوسی۔ چنانچہ عورت جب متکبر ہوگی تو اپنا نفس کسی کے قابو میں نہ دے گی، اور کنجوس ہوگی تو اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرے گی، اور اگر بزدل ہوگی تو ہر ایسی چیز سے خوف کھا جائے گی جو اس کی راہ روکے۔ بے شک کچھ لوگوں نے ثواب کی رغبت میں اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی تاجروں کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی غلامی کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے شکر ادا کرنے کی اللہ کی عبادت کی، یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔ جب جوابوں کی بھرمار ہوتی ہے تو درست جواب ناپید ہو جاتا ہے۔ سب سے اچھا عمل وہ ہے جسے بجا لانے کے لیے تم اپنے نفس کو مجبور کرو۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست ہو رہتا ہے۔ بے وفاؤں سے وفا کرنا خدا کے یہاں بے وفائی ہے، اور بے وفاؤں سے بے وفائی کرنا خدا کے نزدیک وفا ہے۔ دانشوروں کا کلام جب درست ہوتا ہے تو دوا بن جاتا ہے، اور جب غلط ہوتا ہے تو درد مرض بن جاتا ہے۔ وہ قلیل عمل جسے تم بلا ناغہ بجا لاتے ہو اسے کثیر سے افضل ہے جس سے تم اکتا جاؤ۔ تمہارے دوست 3 ہیں اور تمہارے دشمن بھی 3 ہیں، چنانچہ تمہارے دوست یہ ہیں: تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دوست، تمہارے دوست کا دشمن، اور تمہارے دشمن یہ ہیں: تمہارا دشمن، تمہارے دوست کا دشمن، تمہارے دشمن کا دوست۔ تمہارا قاصد تمہاری عقل کا ترجمان ہے، اور تمہارا خط تمہاری طرف سے بلیغ ترین بولنے والا ہے۔ لوگ دنیا کے فرزند ہیں، اور اپنی ماں سے محبت کرنے والے کو کوسا نہیں جاتا۔ کسی غیرت مند نے کبھی زنا نہیں کیا۔ باپ دادا کی محبت اولاد کی باہمی قرابت کا سبب ہے، اور قرابت محبت کی جتنی محتاج ہے اتنی محبت قرابت کی نہیں۔ پتھر جدھر سے آیا ہو ادھر کو لوٹا دو، کیونکہ شرکا دفاع شر ہی سے کیا جاتا ہے۔ اپنی دوات میں سونف ڈالو اور اپنی قلم کی زبان لمبی رکھو، اور سطروں کے درمیان کھلا فاصلہ رکھو، اور حرفوں کو ایک دوسرے کے قریب رکھو، کیونکہ یہ باتیں خوش خطی کے لیے زیادہ مناسب ہیں۔ جو گناہ سے ملغوب ہو گیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا، اور جو برائی میں غالب ہوتا ہے وہ اصل میں ملغوب ہوتا ہے۔ معذرت سے بے نیازی کی قدر و قیمت سچی معذرت سے بھی زیادہ ہے۔ گناہوں تک ہاتھ نہ پہنچنا ایک طرح کی عصمت ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جہاں سچ مضر ہو اور جھوٹ مفید، وہاں تم سچ کو جھوٹ پر ترجیح دو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تحسین انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے۔ بشاشت دوام محبت میں گرفتار کرنے کا بہترین جال ہے۔ صدقہ سب سے بہتر اور کامیاب ترین تیز تیر بہدف دوا ہے۔ عقل مند آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور احمق آدمی کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ بوڑھے آدمی کی رائے نوجوانوں کی ارادوں سے بھی زیادہ مضبوط بلکہ مضبوط تر ہوتی ہے۔ مالداری پردیس کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے، اور فقیری وطن کو بھی پردیسی بنا دیتا ہے۔ حاجت کا اظہار نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ اپنی حاجت کسی ایسے شخص کے سامنے پیش کی جائے جس کو وہ پورا نہ کر سکتا ہو۔ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو کم سختی کا پیدا ہونا یقینی امر ہے۔ حسد کا فنا ہو جانا انسان کی صحت کا پیش خیمہ ہے۔ سختی اور سخت گہری جنون کی ایک قسم ہے۔
اگر اس کا مرتکب اپنے لیے پریشان ہو جائے تو خیر، ورنہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کو جنون ہو گیا ہے، جس کا زائل ہونا بہت مشکل ہے۔ انسان کی بزرگی تھوڑا بولنے اور اس کی فضیلت کثرت تحمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ خدا کی رحمت سے نا امید ہونا بہت نقصان دہ ہے۔ انسان کی سب آرزوئیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ جب تم امید باندھتے باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی ناگہانی آمد کو یاد کر لو۔ مال امیدوں کو مضبوط کرتا ہے اور موت آرزوؤں کی جڑ کاٹتی ہے۔ تنگی آرام سے اور موت حیات سے بہت قریب ہے۔ زمانے کے پل پل کے اندر آفتیں پوشیدہ ہیں۔ دنیا مسافر خانہ ہے اور مگر بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔ ادب بہترین کمالات اور خیرات افضل ترین عبادت سے ہے۔ خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی اور بری عادات ایک زور آور دشمن ہے۔ عقل مند ہمیشہ فکر و غم میں مبتلا رہتا ہے۔ معافی نہایت ہی اچھا انتقام ہے۔ علم بے عمل ایک آزار ہے اور عمل بغیر اخلاص بیکار ہے۔ دیدہ دانستہ غلطی قابل معافی نہیں ہوتی۔ جو شخص گناہ سے پاک اور بری ہو وہ نہایت ہی دلیر ہوتا ہے، اور جس میں عیب ہو وہ سخت بزدل ہوتا ہے۔ حرص سے روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ انسان جو حالات اپنے لیے پسند کرے اسی حالات میں رہتا ہے۔ جو شخص خوامخواہ کسی کو محتاج بناتا ہے وہ محتاج ہی رہتا ہے۔ جب تک کسی شخص کا پوری طرح سے حال معلوم نہ ہو اس کی نسبت بزرگی کا اعتقاد نہ رکھو۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ عبرتناک واقعات سے عبرت کے سبق سیکھو۔ آدمی کے چہرے کا حسن خدا تعالیٰ کی عمدہ عنایت ہے۔ جو شخص اپنا بید محفوظ رکھنے سے عاجز ہوتا ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ کرنے سے نہایت ہی عاجز ہوگا۔ جب کلام کم ہو جائے تو انسان اکثر صحیح بات کہتا ہے۔ ہر ایک سے اس کی فہم کے مطابق کلام کر۔ مصیبت میں گھبرا جانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ میں نے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے اور عقدوں کے حل ہونے سے پہچانا۔ احمق ہمیشہ محتاج رہتا ہے، عقل مند ہمیشہ غنی رہتا ہے اور لالچ ہمیشہ ذلت میں گرفتار رہتا ہے۔ جو شخص علم میں کوتاہی کرتا ہے اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ خوش خوئی اور کشادہ روئی دوستی کا جال ہے۔ واضح اور روشن ترین راستہ حق و صداقت کا راستہ ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی دو بیویاں ہوں کہ جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی بھر سوئے رہتے ہیں، جب مرتے ہیں تب جاگتے ہیں۔ جھگڑے میں کودنا بہت آسان ہے لیکن نکلنا بہت مشکل ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ نرم ہو اور نرم گفتار بن جانا تاکہ تیرے دوست زیادہ ہوں۔ کمینے انسان کو جب بلند رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ جس شخص کی نظر اپنے عیبوں پر ہے وہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا۔ ولادت موت کا قاصد ہے۔ جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ غیبت سننے والا غیبت کرنے والوں میں داخل ہے اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کا قائل ہے۔ بخشش کا کمال یہ ہے کہ سائل کو انتظار میں نہ رکھا جائے۔ انعام میں دیر کرنا شریفوں کی عادت نہیں اور انتقام میں جلدی کرنا کریموں کی خصلت نہیں۔ جب تم کسی کام کے کرنے میں تکلیف محسوس کرو تو اس میں کود پڑو، کیونکہ اس سے بچتے رہنا اندیشہ اور خوف اس اندیشے اور خوف سے بدل جہاں زیادہ ہے جو اس کام سے علیحدہ رہ کر محسوس کرتے ہو۔ وہ چیز جو شمار ہو سکتی ہے کبھی نہ کبھی ختم ہو کر رہتی ہے، اور ہر متوقع شے واقف۔ جو شخص شرم و حیا کا لباس پہن لے گا لوگ اس کی برائی نہیں دیکھ سکیں گے۔ غموں کے کانٹوں اور دکھوں کے دھول سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ورنہ کبھی خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ بے موقع حیا بھی باعث محرومی ہے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک ان کا مالک ہے، جب زبان سے نکل چکے وہ تیری مالک ہو چکی۔ بیکاری میں عشق بازی یاد آ جاتی ہے۔ جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں دوسروں کی نسبت بدظنی زیادہ ہوتی ہے۔
جس نے تجھے ذلیل سمجھا، اگر تجھے عقل ہے تو بے شک اس نے تجھے فائدہ پہنچایا۔ جو شخص تیرا بھائی نہیں جس کی خاطر مدارات کرنے کی تجھے حاجت ہو، جب تک نہ حسد کا مزہ نہ چکھے گا تب تک سعادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک بات میں ہاں ملانا منافقوں کی خصلت اور ہر بات میں اختلاف کرنا باعث عداوت ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان پر گناہوں کا کرنا دشوار ہے